الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی نبیہ المصطفیٰ۔ ایک سوال آیا ہے کہ بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آن لائن کرنسی کا لین دین ہوتا ہے یا آن لائن اس کی خریداری ہوتی ہے یا اس سے چیزیں خریدتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چیز کو نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو جو آن لائن چیز ہوتی ہے وہ بندے کے پاس تو ہوتی نہیں ہے بقول ان کے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے جو آپ کے قبضے میں نہ ہو۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ آن لائن جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے اس چیز پر اپنا قبضہ آپ کا ہوگا، پھر آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے۔ بعض دفعہ آن لائن ٹریڈنگ ایسی ہوتی ہے، کرنسی بک رہی ہوتی ہے، وہ کرنسی آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں آتی نہیں ہے، بس ڈالر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بیچ دیے۔ اب دیکھا کہ اگر وہ مہنگا ہو گیا ڈالر تو آپ نے پروفٹ لے لیا، گر گیا ہے تو وہ آپ کو نقصان ہو گیا۔ تو یہ ڈفرینس برابر کرتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل جوا ہے۔ تو قبضہ ضروری ہے، آپ کے قبضے میں یا آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو اس کے قبضے میں آئے، وہ اس کے بغیر یہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی تجارت جائز نہیں۔ البتہ پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جو خرید کر آپ قبضے کے بغیر بھی آگے بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی ملکیت آ جانی چاہیے کہ وہ چیز آپ کے رسک میں داخل ہو جائے، یعنی نقصان ہو تو پھر آپ کا نقصان سمجھا جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آن لائن کرنسی لیتا ہے تو پہلے اس کے پاس اپنے ملک کی کرنسی ہوتی ہے، تو جس کو جمع کرا کے وہ پھر اپنے اس کا جو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آن لائن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ کرنسی کا تبادلہ کرتا ہے۔ مثلا پاکستان میں کوئی آن لائن ڈالر لینا چاہے تو وہ پہلے پیسے جمع کرائے گا، بینک میں جمع کرائے گا، اس کا اپنا اکاؤنٹ بنے گا، اکاؤنٹ سے پیسے کسی وہ ایجنٹ کو ٹرانسفر کرے گا اور اس سے وہ ڈالر منگوائے گا۔ تو اس کے جب اکاؤنٹ میں وہ آ جائیں گے ڈالر، جو ڈالر اکاؤنٹ اس کا ہوگا، تو وہ چیز اس کے پاس ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے ذریعے وہ جو بل ادا کر رہا ہے، پیسہ تو بینک میں پڑا ہوا ہے نا، تو اس کے پاس ایکسیس ہے نا اس کی، تو ایکسیس سے جیسے وہ بل ادا کر رہا ہے، ٹکٹ خرید رہا ہے اور کتنی خریداری کر رہا ہے، تو اگر وہ ساری درست ہے تو اس کے ذریعے اگر اس نے کوئی کرنسی لے لی کسی ملک کی اور پھر اور کرنسی لے لی، کرنسی سے تبادلہ کرتا رہا، ڈالر لے لیے، پھر یورو لے لیا، پاؤنڈ لے لیے، ریال لے لیے، درہم لے لیے، اس کی خرید و فروخت کرتا رہا، تو یہ چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کے اکاؤنٹ میں آنا یہ اس کے پاس موجود ہونے کے مترادف ہے۔ ورنہ تو پھر یہاں سے وہ پیسہ اگر بھیجتا ہے، مثلا سعودی عرب بھیج دیتا ہے، وہاں سے ریال منگوا لیتا ہے، تو اگر یہ اس کے پاس چیز تھی نہیں تو وہ سعودی عرب والے بندے کے اکاؤنٹ میں کیسے پہنچی؟ اور اس کے پاس بھی آن لائن اگر ایکسیس تھی ریال کی، اس نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے، تو اگر وہ اس کے پاس تھے نہیں تو آئے کیسے؟ تو یہ پوری دنیا پاگل ہے جو اس طرح وہ بل بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ٹکٹ بھی خرید رہے ہیں، یہ سب کچھ خریداری ہو رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے، وہ پاگل ہیں کیا سارے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، علماء کی سمجھ نہیں آتی، بعض یہ کیسے فتویٰ دے دیتے ہیں، بس یہ چیزوں کو حرام کہنے میں نا بڑی جلدی کرتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر آیا تھا کسی دور میں، اس کو بھی حرام کہہ دیا، پھر ویڈیو کو بھی حرام کہہ دیا، ابھی لاؤڈ سپیکر کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے اور ویڈیو پہ سارے آ رہے ہیں۔ ابھی یہ حرام کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، تو اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے اور اہل علم سے مشاورت کر کے اس کے بعد کوئی اپنا موقف پیش کرنا چاہیے۔